بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رائے ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع حج ہے۔ حج کے فضائل اور مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ آپ سے مہمان کا تعارف کراتے چلوں، ڈاکٹر طیب رضا قادری صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ یہ کسی بھی طرف کے محتاج نہیں، ایک علمی ادبی شخصیت ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم شروع کریں گے آپ سے گفتگو۔ حج کس پہ واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حج کے حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان اللہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا سبحان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج لوگوں پر اللہ کے لیے حج واجب ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج ضروری ہے، مگر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو۔ اس کی تفصیل میں بھی ہم آئیں گے، مگر میں یہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک بندہ بھی حج نہ کرے، اور اسے فرق نہیں پڑتا کہ ساری کی ساری مخلوق حج کرے۔ اس کی شان میں کوئی نہ کمی آتی ہے، نہ کوئی یہ اس کی شان میں کسی طرح سے کمی یا اضافے کا باعث ہے، یا اس میں کمی اور اضافے کا، اللہ کی شان میں کمی اور اضافے کی محتاجی لوگوں کی عبادت یا حج سے نہیں، یہ لوگوں کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ حج واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے حوالے سے فقہاء نے لکھا کہ دارالحرب کے اندر اس کو علم ہو کہ حج اسلام کا رکن ہے۔ اس بارے میں دارالحرب میں اگر کوئی رہتا ہے تو وہ اس بات کا جاننے والا بھی ہو۔ دارالسلام کے حوالے سے یہ شرط نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، راستے کی جو زاد راہ ہے اس کی استطاعت ہو اس کے پاس، اور سواری پر قادر ہو، پھر اسی طرح وہ کسی کی قید میں نہ ہو، آزاد ہو۔ یہ چیزیں، یہ شرائط ہیں جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حج کے حوالے سے جو استطاعت رکھنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ رب العزت نے جو مال، جو ضرورت ہے حج کی جو مقرر ہیں، آپ کے پاس وہ ہو، پیچھے کا خرچ موجود ہو، یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو اس کے بعد آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندے پر حج فرض تھا 2015 میں، لیکن وہ کاروباری معاملات میں، ضروریات میں وہ حج نہ کر سکا۔ 15 گزر گیا، 16 گزر گیا، 17 آ گیا۔ 17 میں یوں ہوا کہ وہ جو اس کے پاس وسائل تھے، جو فرضیت تھی، جو نصاب تھا، یا جو اس کے پاس زاد راہ تھا، استطاعت تھی، وہ جاتی رہی۔ اب وہ استطاعت نہیں رکھتا حج کی، لیکن وہ جو فرض ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے نا، وہ ہو چکا ہے۔ اب موت سے پہلے ایک بار اسے ادا کرنا ہے، اور جو اس کی اگر اس میں تاخیر جو ہو رہی ہے، یہ تاخیر بھی اسے گناہگار کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں فقہاء کہتے ہیں کہ کیا خبر اگلے سال زندگی ہو نہ ہو، تو اگر فرض ہو گیا تو اسی سال کریں، لیکن اگر آپ نے لیٹ کر ہی دیا ہے تو اب چاہے قرض لے کر کرنا پڑے، حج آپ پر فرض ہو گیا ہے، حج آپ کو ضرور کرنا پڑے گا۔ اب ہم حج کے فرض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں؟ حج کے حوالے سے دیکھیں، جو حج کی نیت سے احرام باندھنا، یہ حج کی شرط ہے، اور اس کے بعد آپ ایک رکن ہے حج کا وقوف عرفہ، ایک رکن ہے طواف زیارت۔ اس کے علاوہ میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں ترتیب، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج افراد ہے۔ اس میں سب سے افضل حج قران ہے۔
حج قران کہتے ہیں ایک ہی احرام کے ساتھ آپ نے، یعنی جب آپ میقات، 5 ایسے مقام ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ اس میقات سے مراد کیا ہے؟ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے آپ حج و عمرہ کی نیت سے گزرتے ہیں تو وہاں سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے، اس سے پہلے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اب وہ دیگر جتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ غسل کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے احرام باندھ کے وہاں سے نیت کر لینی، احرام باندھ کے نیت کر لی۔ حج قران کے لیے جب آپ احرام باندھیں گے تو عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لیں گے۔ حج تمتع کے لیے جب آپ احرام باندھیں گے تو صرف عمرے کی نیت کریں گے، حج کی نہیں کریں گے۔ حج کی نہیں کریں گے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے اور دوبارہ پھر 8 ذوالحجہ کو دوبارہ آپ حج کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ حج قران میں وہی احرام باندھا رہا جو آپ نے عمرہ کرنے کے لیے باندھا تھا، اور حج اسی میں آپ نے کر لیا۔ اور حج تمتع میں پہلے آپ نے عمرہ کیا پھر حج کیا۔ تیسرے نمبر پر آ گیا حج افراد۔ افراد میں یہ ہے کہ آپ نے صرف حج کرنا ہے، عمرہ ہے ہی نہیں۔ اس میں سب سے افضل حج قران ہے، پھر تمتع، پھر افراد۔ اب آپ نے 8 ذوالحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھا اور آپ وہاں سے چل پڑے۔ احرام باندھ کر آپ منا میں چلے گئے۔ منا میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی اور رات کو منا میں قیام کیا۔ پھر 9 ذوالحجہ کی فجر بھی آپ نے منا میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں گے میدان عرفات میں، وقوف عرفہ ہوگا، وہاں پر آپ خطبہ بھی سنیں گے، ظہر و عصر بھی پڑھیں گے، ملا کے نہیں عرفات میں، میدان عرفات، ہاں ملا کے، جی جی۔ اور اگر خیموں میں ہیں تو بعض فقہا نے لکھا کہ اگر آپ اپنے خیموں میں جماعت کر رہے ہیں تو الگ الگ کی بھی جماعت الگ الگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اگر اپنے خیموں میں ادا کر رہے ہیں تو مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ الگ بھی ملا کے بھی الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، جی۔ اچھا، ظہر عصر وہاں پڑھی، پھر سورج کے غروب ہونے تک آپ میدان عرفات میں ہی رہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے وہاں مغرب نہیں پڑھنی، وہاں سے آپ نے چلا جانا ہے مزدلفہ، وہاں جا کے آپ نے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی۔ پھر مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا سنت موقدہ ہے۔ دعا میں وہیں قبول ہوتی ہیں ساری؟ جی، یہ اصل میں حج، یہ میں آپ کو ایک ترتیب بیان کر کے نا پھر اس کی فلسفی بتاتا ہوں۔ اچھا، وہاں پہ آپ نے رات ٹھہریں تو افضل ہے، لیکن آپ پابند نہیں ہیں رات ٹھہرنے کے۔ رات وہاں پہ سنت موقدہ ہے، لیکن مزدلفہ کا قیام جو ہے وہ واجب ہے۔ قیام ہوتا ہے فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان، تھوڑی دیر ہی بندہ رک جائے وہاں تو اسے قیام کرتے ہیں، بہت مقبول جگہ ہے۔ اچھا، پھر وہاں سے جب آپ مزدلفہ میں، آپ نے مزدلفہ کا قیام کر لیا، وقوف مزدلفہ ہو گیا، اس کے بعد آپ طواف زیارت اور سعی، اور اس کے بعد رمی کریں گے، پھر آپ ہاں رمی کریں گے، اس کے بعد آپ بال کٹوائیں گے، پھر قربانی ہے، پھر طواف زیارت و سعی ہے۔ اچھا، طواف زیارت جو ہے یہ فرض ہے، سعی جو ہے یہ واجب ہے، یہ 2 عمل۔ اچھا، اس کے بعد آپ دوبارہ منا میں آ جائیں گے، رات پھر منا میں ٹھہریں گے، اور پھر دوسرے جو پہلے دن ہے نا، جس دن یہ رمی کرنی ہے، اس دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، تینوں جگہ نہیں مارنی۔ اس کے بعد اگلے 2 دن جو ہیں وہ تینوں جگہ آپ رمی کریں گے۔ ہاں، پہلے دن اگر کسی نے کسی وجہ سے پہلے دن طواف زیارت نہ کر سکا تو وہ 12واں یعنی تیسرے اور آخری، حج کا آخری جو دن ہے نا، یعنی رمی کا تیسرا دن، حج کا آخری دن، اس دن تک بھی مغرب سے پہلے وہ طواف زیارت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ جتنا وقت حرم میں گزاریں، اور حرم میں وقت گزارنے آپ استغفار میں، دعاؤں میں وقت گزاریں، اور جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگیں تو اس کے بعد وہاں سے پھر ایک بار آپ طواف کر کے رخصت ہوں، وہ واجب ہے۔ لیکن ایسی عورت
جو جس کے ایام مخصوصہ ہوں اس پر وہ طواف رخصت واجب نہیں ہے، جو باقی لوگ ہیں ان پر طواف رخصت واجب ہے۔ یہ جو سفر حج ہے یہ شروع ہوتا ہے 8 سے لے سے جو حجی جی 8 سے سفر حج 8 سے شروع ہوتا ہے۔ میں اس کی فلسفی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تھوڑی سی۔ اصل میں دیکھیں نا کتنی بڑی عبادت ہے، یعنی ایسی عبادت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور تمام جو ارکان ہیں صحیح ادا کیے، تو وہ ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنا ہے، سبحان اللہ، بالکل گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ یعنی کتنا عظیم عمل ہے، اور کام کیا ہے ذرا آپ اس کو تھوڑی دیر تصور سے سوچئے۔ یہاں کھڑے ہونا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، یہاں سونا ہے، یہاں چلنا ہے، یہ کیوں ہے؟ صحیح کرنی ہے، طواف کرنا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک دو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا نا، تو وہاں پر آئے نا جب مکہ میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے محبوب کو کہ اپنے پیارے نبی کو کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب مساجد کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ پیغمبروں سے یہ کام کرواتا رہا، اور اس کا آپ کمال دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ پہلی تعمیر نہیں تھی، یہ پہلے بھی تھا لیکن یہ ایک تعمیر کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے، وہ بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں، پتھر لگا رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں، بیٹا پتھر اٹھا کے لا کے دے رہا ہے، سبحان اللہ، بلا تشبیہ ہو بلا مثال۔ آج کل کے ماحول میں دیکھیے جو ایک مستری اور مزدور کا رول ہوتا ہے گھر کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں یہ کام اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ فضیلت دیکھیے، ایک جگہ آئی نا جہاں پہ تعمیر کرتے کرتے دیوار آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ اس سے اوپر نہیں جا رہا تھا، مطلب ہاتھ وہاں تک جاتا تھا۔ عرض کی مولا اب میرے ہاتھ کی جتنی استطاعت تھی، اب آج کل کے دور میں وہ جو سہولیات ہیں، وہ مکے کی وادی میں وہ سہولیات موجود نہیں تھی، مولا جہاں تک ہاتھ جاتا تھا میں نے تعمیر کر دیا، اس سے بلند نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو اسے حکم دو، جتنا کہو گے اوپر چلا جائے گا، جتنا کہو گے نیچے آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ پتھر پکڑتے، اس کو حکم دیتے، وہ اوپر چلا جاتا، وہ جہاں کہتے نیچے آ جاتا۔ پھر وہ جو تعمیر کی نشانی تھی وہ پتھر، وہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس میں پکے نشان بن گئے، اس پر ثبت ہو گئے اس پتھر پر، اور وہ پتھر پھر اللہ نے اپنی نشانی قرار دے کر حرم میں محفوظ رکھا۔ آج بھی مقام ابراہیم کہہ کے وہ جو آپ نے ایک سنہرے رنگ کا وہ ایک گنبد سا دیکھا ہے، اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے، سبحان اللہ، ومن دخلہ کان آمنا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ مقام ابراہیم کی جگہ نماز ادا کرو، یعنی وہ پتھر جس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے نبی نے میرا گھر تعمیر کیا ہے، اس پتھر کے پاس نماز ادا کرنا بھی کتنا ثواب ہے، اللہ خود حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو اس کی فلسفی عرض کرنے کے لیے، مطلب ایک یہی مثال لے لیں کہ جی اس پتھر کے قریب آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ ایک رکن ہو گیا، بھئی وہاں کیوں نماز پڑھنی ہے؟ یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ فلاں جو ہے لوگ فلاں جگہ جا کے ہی عبادت کیوں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سنتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ برکات، فیوز و برکات اللہ کیسے سکھا رہا ہے۔ پھر جب تعمیر ہوئی نا گھر، تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں گھوم کے دیکھا، طواف، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، 7 چکر لگائے۔ تو پھر وہ 7 چکر جب لگائے نا، تو پھر اللہ کو اپنے پھر دعا کی اے اللہ ایک ایسے پیغمبر کو بھیج دے جو تیرے اس گھر کو آباد کرے، جو لوگوں پر آیات تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی پھر کیا فرمایا کہ قیامت تک پھر اس کو عبادت بنا دیا۔ دیکھیے نا ایک عمارت کا چکر لگانا، آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک عمارت کا چکر لگا رہے ہیں اور اس کو آپ عبادت کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی ادائیں۔ آپ حج اور عمرے کی مکمل فلسفی کو دیکھیے، یہ صرف اللہ اور یہ صرف اللہ کے پیغمبروں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں ہیں جن کو اللہ نے حج اور عمرے میں
کنورٹ کر دیے، سبحان اللہ، ثواب بنا دیے۔ اب طواف کے دوران آپ رمل دیکھیں، چکر جو تھوڑا سا یوں سینہ تان کے لگائے جاتے ہیں۔ شاب ابی طالب، اب ایک ایک چیز کو اگر بیان کریں تو بڑا وقت چاہیے، میں اختصاراً صرف ایک دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شاب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر کتنی تکالیف اٹھائی خاندان نبوت نے۔ حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیمار ہوئی تھی، پھر اسی بیماری کے ساتھ آپ رخصت ہو گئی، پردہ فرما گئی۔ وہ بیماریوں کا گھر تھا، کہا جاتا تھا کہ وہاں پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ چند دنوں میں خود ہی فوت ہو جائیں گے، لیکن اور پھر ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اہل مکہ اور شاب ابی طالب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، جو آپ کے خاندان تھا، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ لکھ کر لگایا گیا، اس معاہدے میں بڑی عجیب شکیں تھیں۔ لکھا، انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، تو کفار نے اعتراض کیا کہ اگر ہم نے رسول اللہ لکھنا ہوتا تو پھر آپ سے جھگڑا کیا تھا، ہم محمد بن عبداللہ لکھیں گے۔ تو حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مٹا دیں، علی مٹا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام نامی نہیں مٹا سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو وہاں سے اس معاہدے میں سے اس لفظ کو حذف کر دیا۔ وہ معاہدہ پھر کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا، تو کچھ عرصے بعد اس معاہدے کو دیمک کھا گئی۔ خیر طویل داستان ہے، مختصر یہ کہ جب وہاں سے مکے آئے نا تو لوگ دیکھنے آئے کہ یہ جو اب واپس آئے ہیں اور یہ جو یثرب سے آئے فتح مکہ کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب بھی، مدینہ بھی بیماریوں کا گھر تھا۔ یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر ہے۔ رسول اللہ جب وہاں تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ پوری دنیا میں یہ جو ڈسٹ ہے نا، آلودگی، اس میں بیماریاں ہیں، مدینہ کی ڈسٹ میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ تو جب وہاں سے مکہ آئے شاب ابی طالب سے اور مدینہ منورہ سے، تو اہل مکہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ ان کا ہم نے سوشل بائیکاٹ کیا ہے، ان کو اتنی تکالیف دی ہیں، کس حال میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ذرا سینہ تان کے چلو، پتہ چلے کہ یوں اللہ کے گھر میں عاجزی ضروری ہے، عاجزی ہونی چاہیے نا، بندہ اللہ کے گھر میں یوں اکڑ کے چل رہا ہے، کون سی بات ہے بھائی؟ لیکن یہ ادا تھی، اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یوں چلو۔ صفا مروہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے، حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس ہیں، پیاس لگ گئی، تو اب وہاں نہ کوئی بندہ ہے نہ کچھ ہے، یہ اب صفا سے بھاگنا شروع کیا مروہ تک، جہاں سے چلی اور کچھ مقام پر جہاں پہ اترائی اور جہاں پر ڈھلوان ہے اور چڑھائی ہے وہاں پر رفتار اور ہے، جو کچھ جگہ ہے اس کی رفتار اور ہے، کچھ مقام پر بھاگی، کچھ مقام پر آپ تیز چلی۔ اب دیکھیے نا یہ فلسفی کیا ہے، لوگ سوچیں نا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ صحیح کرنی ہے، یہ حج میں واجب ہے، نہ کریں تو آپ کو یہ واجب چھوٹے گا، اور یہاں سے آپ نے تیز چلنا ہے، یہاں سے بھاگنا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب عبادت کی فلسفی بھی کیا ہوتی ہے کہ بھاگنا ہے، چلنا ہے، یہ حج ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت حج و عمرے کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، اور حج کتنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، کتنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر میرا تقرب چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میری بندگی کے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جو میرے پیغمبر ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو۔ تیز چلیں تو تیز چلو، آہستہ چلیں تو آہستہ چلو، کہیں ٹھہر جائیں تو ٹھہر جاؤ، دعا کریں تو دعا کرو، بیٹھ جائیں تو بیٹھ جاؤ، تو تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یہ فلسفی ہے، اور اس کی جس قدر مثالیں دی جائیں دی جا سکتی ہیں۔ اب حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود یہ بھی بڑی زبردست بات آ گئی، اسی سے ریلیونٹ ہے۔ حجر اسود یہ ایک پتھر ہے جو ملتزم کے قریب ہے، اس کے یہ وہ پتھر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمایا تھا۔ اس کے نصب کا واقعہ بڑا طویل ہے، اس میں اہل مکہ میں جھگڑا ہو گیا تھا کہ کون سا سردار اس کو لگائے گا، آیا کہاں سے، طویل ہے، لیکن اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے جب اس کا طواف کیا نا کعبۃ اللہ کا، تو اس حجر اسود کا بوسہ لیا، چوما، اور کہا کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چوم گئے۔ تو قریب ایک صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے اس پتھر کا بوسہ لیا تھا، ہم اس لیے چوم رہے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے کہ نفع نقصان نہیں دے سکتا، تم نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی کہ قیامت کے دن اللہ اس حجر اسود کو زبان دے گا، اور جن لوگوں نے اس کا بوسہ لیا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ان کے نام بھی جانتا ہوگا، ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوگا، اور قیامت کے دن گواہی دے گا، اے اللہ فلاں بن فلاں نے تیری رضا کے لیے میرا بوسہ لیا تھا، اے اللہ فلاں بن فلاں نے تیری رضا کے لیے میرا بوسہ لیا تھا۔ تو فرمایا قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا، اگر کوئی بندہ کسی گناہ کے سبب جہنم میں جا رہا ہوگا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا، تو حجر اسود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا اسے بخش دے کہ اس نے تیری رضا کے لیے میرا بوسہ لیا تھا، اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو حجر اسود اتنی فضیلت والا مقام ہے، اور اس کی دیگر جو فضائل ہیں، اس کے ثواب کے جو معیار ہیں وہ بھی بڑے بلند ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نسب میرے آقا نے فرمایا، اس کا بوسہ میرے آقا نے لیا، تو یہ ادائے مصطفیٰ کی ایک نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حج کی قربانی کے حوالے سے حج کی قربانی، اصل میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حج کے دوران قربانی ہو رہی ہے یہ وہی قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو حاجی قربانی کرتے ہیں وہ اور ہے، جو یہ قربانی کرتے ہیں ہم لوگ یہ اور ہے۔ حج کے دوران جو قربانی ہوتی ہے وہ حج کے شکرانے کے طور پہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مسافر نہیں ہے، میں نے آپ کو قربانی کی شرائط میں عرض کیا تھا مسافر کے حوالے سے نا، مسافر وہ ہوتا ہے جو گھر سے اپنی شہر سے نکلے اس نیت کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹر سفر کرے گا، اور پھر وہاں پر جس شہر میں پہنچے وہاں پر 14 دن سے کم رہنے کی نیت ہو، یہ کہلاتا ہے شرعی مسافر۔ اور جو بندہ شرعی مسافر نہیں ہے، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ کسی حال میں بھی ہو، جو بندہ شرعی مسافر نہیں ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک قربانی حج کی، دوسری قربانی صاحب نصاب ہونے کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مال و زر کے اعتبار سے تو صاحب نصاب ہیں لیکن حج کی وجہ سے وہ مسافر ہوتے ہیں، تو انہیں رخصت ہے، کیونکہ قربانی کے وجوب میں شرط ہے کہ بندہ مسافر نہ ہو۔ لیکن وہ 15 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں نا۔ ہاں، اگر زیادہ انہیں ہو جائیں، اصل میں جس شہر میں بندہ جا کے ٹھہرے نا وہاں پر 14 دن سے کم کی نیت ہو، اگر وہاں پر 14 دن سے بڑھ جائیں تو پھر قربانی، اگر کوئی بندہ اتنے دن مکہ میں رہا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر یہ چاہیے کہ وہ ہاں، اس میں یہ صورت ہے کہ اگر بندہ کوئی کسی اور ملک سے گیا ہے، وہاں پر قربانی کا انتظام کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہے، وہاں پر اخراجات زیادہ ہیں، تو وہ کسی کو وکیل بنا سکتا ہے اپنے پیچھے ملک میں، وہاں پہ کر سکتا ہے، وہ وہاں پہ قربانی کر سکتا ہے۔ ایک اچھی قربانی بھی کر سکتا ہے اور ایک جو واجب ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، حج کی وہیں کرے گا، حج کی وہیں کرے گا، دوسری یہاں کر سکتا ہے۔ وہ ایز اے صدقہ ہوگا، اس میں کوئی بھی وہ سب شرائط اس میں نہیں ہوں گی جو قربانی کے لیے ہوتی ہیں۔ کون سی والی؟ جو نہیں، وہ اس کا نصاب، اس کی شرائط حج جو ہو گیا، جس پر حج فرض ہے نا، اس نے وہ قربانی کرنی۔ حج قران اور حج تمتع والوں پر واجب ہے، حج افراد والے کے لیے باعث ثواب ہے، مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے۔ تو یہ جو روزہ رکھتے ہیں اس دن، پاکستان میں جو 9 ذی الحج ہوتا ہے وہاں تو ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کے ذہن میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ دیکھیں جی حج تو وہاں ہو رہا ہے، جی اصل میں یہ حج کا رکن روزہ نہیں ہے نا، یہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ یوم عرفہ کس ملک میں، کس ریاست میں، کس دن آیا ہے وہاں میٹر کرے گا۔ اب ہم جس طرح اب دیکھیں نا کہ اگر ہم یہ عید الفطر کے حوالے سے کتنے ممالک میں مختلف، اس سال عید الفطر پاکستان میں اور دن ہوئی ہے، انڈیا میں اور دن ہوئی ہے، ایسے ہی نہیں، ساتھ جڑی ہوئی ریاستیں، تو بنگلہ دیش کسی بھی ملک میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہوئی ہے، یہ ہمیں کم از کم حق حاصل نہیں ہے،
کیونکہ وہاں پر تمام تر سائنسی آلات اور مستند علماء کی زیر نگرانی کی فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ علماء تمام تر تحقیقات کر کے اعلان کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں بھی ٹھیک ہوا تو یہاں بھی ٹھیک ہوا۔ اب لوگ یہ سوچیں کہ جی ہم عید انڈیا کے ساتھ کریں یا پاکستان کے ساتھ کریں، اس کا مختصر سادہ جواب یہ ہے کہ جو علاقے ان کی ریاست کے زیر اثر ہیں وہ ان کا حکم مانیں گے، جو علاقے پاکستان کی ریاست کے زیر اثر ہیں وہ اس ریاست کا حکم مانیں گے۔ تو اب پاکستان کے اندر یوم عرفہ جس دن ہوگا، پاکستانی اس دن جی پاکستانی اس دن روزہ رکھیں، وہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا دن ہے۔ جس ملک میں جس دن ہو، اب یورپ میں دیگر کنٹریز میں جو دن مقرر ہے اس دن روزہ رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری ریاست میں، اب میں نیشنل ہوں جی پاکستان کا، میں اگر سعودی عرب جاؤں تو وہاں کی کہ جی میں ہوں تو اس ریاست کی نہیں، جہاں موجود ہے قانون اس کا چلے گا، وہاں اس کے آپ متبع ہو کر 9 ذی الحج کا اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ ہاں، تو پروگرام کے آخر میں آپ یہ بتائیے گا کہ مدینہ منورہ کی حاضری کیسی کی جائے، اس کے ادب اور اہمیت اور صحابہ کا کیا طرز عمل تھا؟ اللہ اکبر، یہ اس پہ تو اگر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ نبی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں بیٹھا کرتے تھے کہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ ان کے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہیں، یہ جنبش کریں گے تو وہ اڑ جائیں گے۔ ادب و احترام کا معیار یہ تھا۔ بعض صحابہ دوسرے ممالک سے آ کر، کثیر صحابہ نے اسلام قبول کیا نا، کوئی یمن کے تھے، کوئی کہاں کے تھے، تو جب آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے کیسر و کسریٰ کے بھی سرداروں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو، بڑے بڑی سلطنت کے مالکوں کو دیکھا ہے، لیکن جو ادب و احترام غلامان مصطفیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، ایسی مثال تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری صحابہ تو یوں دیا کرتے تھے۔ اب آئی حج کے بعد کی حاضری، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم مسند الفردوس کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا وہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر کوئی بندہ حج مبرور کہتے ہیں مقبول، جس بندے کا حج مقبول ہو جائے نا، اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ یوں ہو جائے گا گناہوں سے پاک جیسے بھی ماں کے پیٹ سے جنا ہے۔ لیکن تمام تر حج کرنے کے بعد کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں کہ میرا حج مقبول ہوا ہے یا نہیں۔ آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے، اخراجات کرنے پڑتے ہیں، جانا پڑتا ہے، بڑی محنت مشقت ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں کہ آپ کا حج مقبول ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کے تمام ارکان، تمام اس کے واجبات و فرائض ادا کر لے، اس کے بعد پھر وہ میری نیت کرے، میری زیارت کی، ثم قصدنی، اور پھر آئے، تو جو میری بارگاہ میں آئے گا اس کی نامہ اعمال میں حجتانی مبرورتان، سبحان اس کے نامہ اعمال میں 2 مقبول حجوں کا ثواب لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی عظمت والی بارگاہ ہے۔ اور امام شافعی اور دیگر ائمہ ایک کا قول اگر مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے بیان کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ زندگی صرف مدینہ منورہ کی حاضری بیان کرنے کے لیے زندگی کا وقت بھی کم پڑ جائے گا۔ نبی کریم اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو آپ کے پاس سائل آ جائے نا اسے خالی نہ بھیجیں۔ اور میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، میں ابھی اگر میں اولیاء اللہ کے اور دیگر لوگوں کے آپ کو احوال بتانا شروع ہوں تو بڑا وقت درکار ہوگا، لیکن میں آپ کو آخری بات سناتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے، جاؤک، اے محبوب آپ کے پاس آ جائے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ حاضر ہو جائے، فاستغفر اللہ، پہنچ کے کیا کرے؟ سب سے پہلے اللہ سے استغفار کرے،
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ان کے لیے پھر رسول اللہ شفاعت فرما دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت بھی فرما دیں، ہوگا کیا؟ لَوَجَدُ اللَّهُ، پھر اسے اللہ مل جائے گا، سبحان تواب الرحیمہ، جو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ جب بندہ مدینہ منورہ ادب و احترام کے ساتھ جائے گا، ادب و احترام کے ساتھ جائے گا اور مکمل تعظیم کے ساتھ حاضری دے گا، تو پھر وہاں سے جو پروانے، جو نعمتیں اور جو رحمتیں، جو برکتیں عطا ہوں گی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مدینے کے غبار میں بھی شفا رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔